کینالز کے معاملے پر حکومت اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے سپورٹ پر قائم ہے۔ پانی کا کوئی بھی منصوبہ صوبوں کے اتفاق کے بغیر نہیں بن سکتا۔ پیپلز پارٹی کینالز کے منصوبے کے خلاف کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو، کہا کسی کے کہنے پر ارسا پورے ملک کو ڈبو رہا ہے، یہ نہیں دیکھا پانی کہاں سے آئے گا۔ کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے فیصلہ سی سی آئی میں چیلنج کیا۔ حکومت کو چاہیے واٹر ایمرجنسی نافذ کرے، پانی کو ضائع ہونے سے بچانا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ پانی کے ضیاع پر کریک ڈاؤن کرنا ضروری ہے۔ عدالت نے پی ڈی ایم اے سے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کر لی۔ شہید جمہوریت قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کی 40ویں برسی۔ ایٹمی پروگرام کے بانی اور 1973 کے دستور کے خالق ذوالفقار علی بھٹو آج بھی عوام میں مقبول۔ 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے نے مقبول ترین لیڈر بنا دیا۔ 1973 کے متفقہ آئین کی منظوری کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 5 جولائی 1973 کو سابق فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے بغاوت میں ذوالفقار علی بھٹو کا معزول کر دیا۔ قتل کی اجازت دینے کے الزام میں متنازع ترین مقدمہ چلا کر تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کشمیر کے معاملے پر کی گئی جذباتی تقریر آج بھی تاریخ کے سنہری اوراق کا حصہ ہے۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی، اسٹیج تیار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کے دوران اہم اعلان کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری ہسپتال میں زیر علاج ہونے کے باعث شرکت نہیں کر سکیں گے۔ گڑھی خدا بخش کی جلسہ گاہ میں پارٹی پرچموں کی بہار، ہر ضلع کے لیے الگ الگ استقبالیہ کیمپس قائم۔ ملک بھر سے جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری، سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن ننجار کا جلسہ گاہ کا دورہ، غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات، بھاری نفری تعینات۔ صدر آصف علی زرداری کا ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات، جدوجہد اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش، کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قوم کو پہلا متفقہ آئین دیا۔ شہید بھٹو نے مزدوروں، کسانوں اور پسے ہوئے طبقے کو حقوق دیے۔ انہوں نے کہا ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں جمہوری اقدار کے علمبردار ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری اقدار کے فروغ میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شکست خوردہ قوم کو نئی زندگی دی، بکھری مملکت کو سنبھالا، پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا، شملہ معاہدے کے تحت 5000 مربع میل کا علاقہ واپس کیا۔ شرجیل میمہ نے کہا کہ قائد عوام نے عوام کو شعور دیا، طبقات کو سیاسی دھارے میں شامل کیا۔ نئے بجٹ کی تیاریاں، آئی ایم ایف وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ پاکستانی حکام سے مل کر بجٹ تجاویز تیار کی جائیں گی۔ وفد آئندہ ٹیکس اور ریونیو اقدامات کے حوالے سے حکام سے مذاکرات کرے گا۔ اخراجات پر کنٹرول اور دیگر ترقیاتی اخراجات کے بجٹ پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اسٹاک مارکیٹ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 1855 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,20,793 پوائنٹس عبور کر گیا۔ وزیر اعظم کا اسٹاک مارکیٹ کی نئی بلند ترین سطح عبور کرنے پر اظہار اطمینان۔ حکومت کی طرف سے بجلی بلوں میں ریلیف، ماہانہ 100 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کا بل 1467 سے کم ہو کر 852 روپے ہو جائے گا۔ 101 سے 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کا بل 3530 سے کم ہو کر 2302 روپے آئے گا۔ 300 یونٹ استعمال کرنے والوں کا بل 12378 سے کم ہو کر 10209 روپے ہوگا۔ 400 یونٹ سے زائد کا بل 22280 روپے کے بجائے 19384 روپے ہوگا۔
وزیر اعظم کے اعلان کے بعد بجلی کی قیمتوں میں کمی شروع. نیپرا نے کراچی سمیت ملک بھر کے لیے سماحی اور ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی سستی کر دی. سماحی ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی ₹1.90 سستی. جنوری کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت کراچی کے لیے فی یونٹ بجلی مزید ₹3.02 سستی اور کراچی کے 100 ڈسکوز صارفین کے لیے فروری کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی 46 پیسے سستی کی گئی. اپریل، مئی اور جون کے بجلی کے بلز میں ہر ماہ صارفین کو ₹1.90 کا ریلیف منتقل کیا جائے گا. مجموعی طور پر بجلی صارفین کو 56 ارب 38 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا. وزیر اعظم کی جانب سے بجلی کی قیمت میں کمی معاشی صورتحال سے مشروط ہے. معاشی صورتحال بہتر رہنے تک صارفین کو ریلیف ملتا رہے گا. نیپرا میں درخواست کی سماعت کے دوران پاور ڈویژن حکام کا موقف. کہا، عوام کو تمام ریلیف سماحی ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے دیا جائے گا. لائن لائف صارفین کو اس کمی کا فائدہ نہیں ہوگا. بزنس کمیونٹی کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم. تاجر رہنماؤں نے کہا کہ صنعت پر بجلی کے نرخوں میں کمی سے مثبت اثرات مرتب ہوں گے. امید ہے حکومتی اقدامات سے بجلی مزید سستی ہوگی. قیمتوں میں ہماری توقعات سے زیادہ کمی کی گئی ہے. حکومتی اعلان سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا. ابھی بجلی کی قیمتوں میں مزید ₹6 کمی کی گنجائش ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ ہم پرائم منسٹر سے بجلی کی قیمتوں میں مزید ₹6 کی کمی کرانے میں کامیاب ہوگی. اضافی پانی کی فراہمی کا منصوبہ جو K4 کا پہلا مرحلہ ہے، اگلے سال جولائی اور دسمبر کے بیچ میں روزانہ کی بنیاد پر کراچی کو ملنا شروع ہوگا. پرائم منسٹر صاحب جلد کراچی آ کر ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کر کے پانی کی تکمیل کا اعلان کریں گے. بجلی کی قیمت میں مزید ₹6 کمی کی گنجائش ہے. بجلی کی قیمت کم کر کے عوام کو بڑا ریلیف دیا گیا. تاجروں اور صنعت کاروں کو بھی ریلیف ملا. MQM رہنما فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو. کہا، بجلی کی قیمتوں میں کمی کا کریڈٹ جماعت اسلامی کو نہیں جاتا. MQM کا شروع سے موقف رہا کہ بجلی اور پانی کا مسئلہ حل کیا جائے. دونوں مسائل کو حل کرنے میں MQM کا بڑا کردار ہے. شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فارنزک آڈٹ کیجئے. اور ابھی تو آپ نے 27 یا 29 IPPs کی بات کی ہے. یہ تو 100 سے زائد IPPs ہیں. تو گورنمنٹ کی اپنی IPPs سے کیوں نہیں یہ عمل تیز رفتاری سے مکمل کیا جا رہا؟ اس لیے اس عمل کو مکمل بھی کیا جائے اور براہ راست بجلی کے بلوں پہ اس کا اثر آنا چاہیے. بہرحال ہماری جد و جہد کے نتیجے میں اگر ایک بات قوم کے سامنے آئی ہے اور اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن بات کا یہ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے. بجلی کی قیمتوں میں ریلیف ناکافی ہے، مزید کم کرنا چاہیے تھا. قیمتوں میں کمی جماعت اسلامی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ الیکٹرک کی نجکاری میں MQM شامل رہی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ IPPs کو فکس کر کے ان کا فورنزک آڈٹ کروایا جائے. پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا. پہلی شش ماہی کے دوران ملکی مجموعی قرضہ 74,000 ارب سے تجاوز کر گیا. جولائی سے دسمبر 2024 تک مقامی قرضوں کا حجم 49,833 ارب روپے رہا. وزارت خزانہ کی رپورٹ جاری. دسمبر سے جولائی تک بیرونی قرضوں کا حجم 24,130 ارب روپے رہا. رواں مالی سال پہلی شش ماہی میں مقامی قرضوں میں 5% اضافہ ہوا. بیرونی قرض کی ادائیگی مکمل طور پر مقامی قرض سے کی گئی. ٹیرف پر بات چیت ہو سکتی ہے. کئی ممالک امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف کو بڑی سرجری قرار دے دیا. کہا کہ ٹیرف ایسے ہی ہے جیسے کسی مریض کا آپریشن کیا جائے. ٹیرف کے نفاذ سے 6 سے 7 ٹریلین ڈالر امریکہ آ رہے ہیں. دنیا کئی دہائیوں سے امریکہ سے فائدہ اٹھا رہی ہے. جوابی ٹیرف کے بجائے کئی ممالک امریکہ سے معاہدہ کریں گے. پاکستان نے ٹیرف کے معاملے پر امریکہ سے مذاکرات کا فیصلہ کر لیا. امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کا کہنا ہے پاکستان ٹیرف معاملے پر امریکہ سے مذاکرات کرے گا. اس سلسلے میں امریکی معاون نمائندہ برائے تجارت سے ملاقات طے پا گئی ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہم امریکی خدشات کا ازالہ کر سکتے ہیں.
ویزوں کے معاملے پر بھی امریکہ سے بات چیت جاری ہے۔ پاکستان بین الاقوامی قوانین اور سفارتی لوازمات پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ عالمی ٹیرف میں اضافے کے اعلان کے بعد امریکی منڈیوں میں 5 سال کی بدترین گراوٹ، اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے کے ساتھ بازاری کا خدشہ 60% ہو گیا۔ مغربی میڈیا کے مطابق ٹیرف بڑھانے کے اعلان کے بعد دنیا بھر کی مالیاتی منڈیاں شدید دباؤ کا شکار۔ سب سے زیادہ نقصان امریکی اسٹاک مارکیٹ کو پہنچا۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئیں، خام تیل کی قیمتوں میں 7% تک کمی، برطانوی خام تیل برینٹ آئل $70 فی بیرل میں فروخت، امریکی خام تیل WTI کی قیمت $66 فی بیرل کے سطح پر موجود۔ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے دائر درخواستیں 7 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ عالیہ حمزہ اور خدیجہ شاہ سمیت 20 ملزمان کی ضمانت منسوخی کی درخواستوں پر سماعت 8 اپریل کو ہوگی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پنجاب حکومت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف نازیبہ پوسٹ کرنا پولیس آفیسر کو مہنگا پڑ گیا۔ کراچی سکھن پولیس نے اسٹیشن تفتیشی افسرار ابرار شاہ کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ تفتیشی آفیسر ابرار شاہ نے فیس بک پر 2 اپریل کو کی گئی پوسٹ میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ کوہاٹ کے علاقے ڈھوڈا شریف میں دیرینہ دشمنی پر ملزمان کی فائرنگ، 2 چچا زاد بھائی قتل کر دیے۔ فائرنگ کے بعد ملزم فرار، پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ سوات کے بالائی علاقوں میں اپریل میں بھی برف باری، موسم بہت ہی اوسم، معلم جبہ اور کالام سمیت کئی علاقوں میں بادل کھل کر برسے۔ کراچی میں سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی، رواں ماہ موسم معمول سے زیادہ گرم رہنے کی پیشگوئی۔ بھارت میں مسلمان غیر محفوظ ہو گئے، متنازع وقت ترمیمی بل راجیہ سبھا سے منظور، 128 ارکان نے متنازع بل کی حمایت میں ووٹ دیا، 95 ارکان نے متنازع وقف ترمیمی بل کی مخالفت کی۔ سخت گیر ہندو تنظیم شیو سینا کی بھی متنازع ترمیمی بل کی مخالفت۔ ارکان نے کہا کہ BJP کا مسلمانوں کی جائیدادیں بیچ کر مسلمان لڑکیوں کی شادی کروانے کا اعلان دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔